بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ سورۃ البقرہ کے 37 رکوع اور تیسرے پارے کے 5 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا 6واں رکوع اور سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ 38واں رکوع پڑھیں گے۔ اللہ مالک العالم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے صحیح حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، 37ویں رکوع کے اندر ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کیا ہیں اور کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ تو اگلے رکوع کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے، لیکن اس میں سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے، جو کہ دین اسلام کا بڑا ہی اہم، بڑا خاص اور بڑا ہی ایک سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ جو انسان اس کو مان لے گا وہ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں استغفر اللہ ذلیل و رسوا ہے۔ مالک کائنات نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن میں، سرا وعلانیہ پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ یہ بڑی اہم بات اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے دن اور رات میں ذرا خیال نہیں کرتے کہ اگر دن میں کسی جگہ پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت آئی تو انہوں نے دن میں بھی خرچ کیا، اگر رات کے وقت کسی جگہ پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے رات کو بھی مال خرچ کیا۔ دن اور رات جب بھی ضرورت محسوس ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو انہوں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، سرا وعلانیہ۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مخفی طور پر بھی کیا، کبھی ظاہری طور پر بھی کیا۔ تو ایسے لوگ، ان کا اجر کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، بس ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ روز محشر کی بات ہو رہی ہے، محشر کے میدان میں انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس کہ جو یعنی کہ حواس باختہ بنا دیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من المسی چھو کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس آدمی کی طرح جسے شیطان چھو کے یعنی کہ مس کر کے اسے حواس باختہ بنا دیتا ہے۔ ذالک یہ سزا، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک، قالوا انہوں نے کہا، انما البیع بے شک بیع بھی، مثل الربا سود ہی کی طرح ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں
وہ کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں مس کر کے اور شیطان نے حواس باختہ بنا کے انہیں کھڑا کیا۔ یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات روز محشر کی ہے کہ دنیا تو بالآخر گزر ہی جائے گی نا، جو سود کھاتا ہے وہ بھی جو سود دیتا ہے وہ بھی جو سود لیتا ہے وہ بھی جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ بھی جو عاجزی سے زندگی گزارتا ہے وہ بھی اور جو سختی اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ بھی، سارے لوگ ہی، دنیا تو بالآخر گزر ہی جائے گی نا۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، یہ جو سود خور لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا تو اس طرح ہوگے جیسے شیطان نے ان کو مس کیا ہو، شیطان نے یعنی کہ حواس باختہ بنا دیا ہو تو شیطان نے چھو کر، تو یہ کیفیت ہوگی ان کی سود خوروں کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا ان کی کیوں ہے؟ انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ تجارت کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک دکاندار آدمی بازار سے چینی کی بوری لے کے آتا ہے، اس کو فی کلو چینی 50 روپے پڑتی ہے بوری کے حساب سے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ جب اپنی شاپ پہ لے کے آتا ہے وہ 5 روپے ایکسٹرا کر کے 50 روپے کے حساب سے اسے یعنی کہ اس نے خریدی ہے، اب وہ 55 روپے کے حساب سے وہ چینی بیچتا ہے، اب وہ اس سے پرافٹ حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی نفع ہی ہے نا۔ اسی طرح ایک بندہ سود پہ کسی کو 5000 روپے دے دیتا ہے اور جب واپس لیتا ہے اس سے تو 6000 روپے لیتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ادھر بھی پرافٹ ہے ادھر بھی پرافٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو انما البیع مثل الربا، اگر کہتے ہیں اگر سود حرام ہے تو پھر تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی بات کے آگے بولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک انسان جو ہے نا، حقیقی انسان، اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر طرح کے اعتبار سے با اختیار ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جس طرح بھی چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب میرے رب نے سود کو حرام کر دیا، بیع کو، تجارت کو حلال کر دیا تو ٹھیک ہے۔ اب ان کافروں نے، ان فاسقوں نے، ان دین کے باغیوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں بیع بھی تو تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے سود کو حرام کیا۔ اب یہ دلیل کیا کافی نہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی دیکھو تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت تو حلال کی ہے، وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، سود اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ، پھر وہ شخص کے آ گئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ شخص کے جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت بھی آ چکی ہے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اب اللہ کریم فرمایا کہ جو بندہ یعنی کہ سود کا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے، سود والی یہ آیات نازل ہونے سے پہلے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے مکہ کے اندر یہ سلسلہ تھا۔ جو لوگ غریب تھے، جو کمزور تھے، وہ امراء سے، سرداروں سے چند روپے، چند پیسے، چند سکے ان سے لے لیتے سود پر، پھر کیا ہوتا سالہ سال ان کی اصل رقم اسی طرح قائم رہتی، وہ بیچارے اوپر والا سود ادا کرتے رہتے، اور وہ جو سردار تھے وہ مزے سے بیٹھ کے اسی طرح بس ان کا مال بڑھتا جاتا کہ غریبوں کو انہوں نے مال دیا ہوا تھا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھاتے رہتے، غریب بیچارے کماتے، کچھ وہ سود بھر دیتے اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھروں میں لے جاتے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بات فرمائی کہ اللہ نے تجارت حلال کی ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فمن جاءہ، پھر اب وہ شخص کے جس کے پاس آ گئی موعظۃ النصیحت میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا۔ اب وہ جو بندہ کوئی بھی، جس طرح جناب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سود ختم کیا تھا۔ جب سود والی آیات آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔
اور جناب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا جو سود تھا مکہ والوں پہ آپ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فانتہا، جو بعد آ گیا، فلاح اس کے لیے ما سلف، جو گزر چکا ہے پہلے، یعنی پہلے جو بھی گزر چکا ہے، پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ کے لیے نہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ سودی کام کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ دوزخ والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے اتنے واضح الفاظ میں فرما دیا، اتنے واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا کہ اب سود کا معاملہ جو بھی کوئی اب دوبارہ کرے گا نا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اب ان کے لیے ایک اور بات اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو۔ سود ایک ایسی یعنی کہ کبھی ایک ایسا کبھی عمل ہے، ایک اتنا برا عمل ہے کہ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ پیچھے والے رکوع کے ساتھ پھر بات آ کے مل گئی ہے کہ لوگوں تم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے مال کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، سود کو اللہ مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم، ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو۔ ہر کفر کرنے والا، کوئی بھی شخص جو کفر کرنے والا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، گناہ گار ہے، اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتا، اللہ اسے محبت ہی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کیا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہی اجر اس کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور رات بھی کرتا ہے، دن بھی کرتا ہے، دن اور رات، جس طرح ہم نے اس رکوع کی پہلی آیت میں پڑھا ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں کیا ہے کہ روز محشر نہ تو وہ غمگین ہوں گے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند باتیں ذکر کی ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس کیا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو یہ خوف زدہ ہوں گے نہ یہ غمگین ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہی بات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جب لفظ آمنو آ گیا تو ایمان والوں کو چاہیے کہ چوکنے ہو جائیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، تیار ہو جائیں۔ بڑا خاص، بڑا اسپیشل، بڑا اہم پیغام آنے لگا ہے، اور جو صرف ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ جو بات ذکر کرنے لگے ہیں نا آگے، وہ ایمان والوں کا ہی کام ہے کہ اب وہ یعنی کہ ایمان والے ہی کر سکتے ہیں، ایسی بات اب آنے لگی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے، اتقوا اللہ ایک ایسا عمل ہے جو ایمان والے کے علاوہ دوسرا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا، جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی موجود ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ڈر جائے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، وہ قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود سے۔
سود کا جو حصہ باقی ہے نا وہ چھوڑ دو، یعنی پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب سود کے احکام نازل ہو چکے ہیں، اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس معاملے کے آنے کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، سود میں سے جو بھی تمہارا کوئی حصہ ہے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا۔ اب یہ بات بھی اللہ نے ایمان والوں کو کی، اور پھر فرمایا کہ اگر واقعی ایمان والے ہو، یعنی پھر امتحان آ رہا ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو نا اپنے ایمان کے دعوے کے اندر، پھر جو تمہارا پہلا سلسلہ ہے نا سود والا، اسے چھوڑ دو۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے، اب پہلے تو اللہ نے دعوت دی ہے نا، پیار سے سمجھایا، اللہ نے پیغام دیا، اللہ نے لوگوں کو بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت پیدا کی، لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ تھے اور اب بھی ہیں جو یہ احکام نازل ہونے کے بعد پھر بھی باز نہیں آتے، سود والے معاملے سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ اب ظاہری بات ہے ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی حل اللہ نے کرنا تھا نا، اب ان کا حل اللہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو باز نہیں نہ آئے ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا یہ، یعنی اگر تم اس سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا، تو پھر خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ، اگر تم اس معاملے سے باز نہیں آتے، اگر تم اس سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ایک ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی بھی گناہ کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ انسان دنیا کے اندر کتنے گناہ کرتا ہے، انسان چوری کرتا ہے، انسان شراب پی لیتا ہے، انسان زنا کر لیتا ہے، انسان بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، کسی بھی گناہ پر یہ سزا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ سود ایک ایسا بدترین عمل ہے، سود ایک ایسا کبھی عمل ہے، سود ایک اللہ کا ایسا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں یہ اتنا بدترین ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ اسلامی حکومت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت، جو وقت کا حکمران ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرواتا، کیونکہ وہ اعلانیہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، سود نہیں چھوڑتا، تو جو وقتی حکومت ہے اسے چاہیے کہ ایسے بندے کا سر تن سے جدا کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اب معاملہ ہی ایسا آ گیا ہے، اس وقت صورتحال ہی ایسی ہے کہ اکثر حصہ مسلمانوں کا، دنیا کا اکثر حصہ جو ہے اس سود کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس بدترین فعل سے بچا کے رکھے، اللہ اپنی دی گئی نعمتوں کے ساتھ ہے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہے اللہ ہمارے مسائل کو، ہماری ضروریات کو اللہ پورا فرما دے۔ اللہ سود جیسی لعنت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمانا، کیونکہ یہ ایسا برا فعل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہے۔ اگر اب تمہارا اصل مال کیا، ایک بندے نے 1 سال ہو گیا کسی کو قرضہ دیا، اب اس نے سود کے ساتھ دیا تھا، اب سود کے ساتھ بڑھا چڑھا کے اگر کسی بندے کی اصل رقم 1 لاکھ روپے ہے نا، سود کے ساتھ بڑھا چڑھا کے وہ 1,20,000 یا 40 ہو گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہارے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1 سال پہلے تم نے 1,00,000 دیا تھا وہ بھی چھوڑ دو، نہیں، اپنی اصل رقم جو ہے وہ واپس لے لو، اور جو سود ہے نا اوپر وہ چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہو مقروض جو ہے، ذو عسرۃ، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دینا، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ اگر تم ایک بندہ ایسا جسے آپ نے قرض دیا ہے، سود پہ قرض دیا ہے، سود چھوڑ دیا،
اصل رقم آپ اس سے لینے گئے ہو، اصل رقم بھی دینے کے ابھی وہ قابل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دینا، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ایک آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تمہارا قرض معاف کر دینا، خَيْرٌ لَكُمْ، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی مقروض بندے کو مہلت دے دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ اگر تم کسی مقروض بندے کو مہلت دے دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے، بڑا ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری یہ ایک آسانی ہے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم وہ قرضہ ویسے ہی معاف کر دو، صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ کسی بندے کو نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، بالفرض آپ اسے 10,000 روپے دیتے ہیں۔ اب حدیث کا مفہوم ذکر کرنے لگو، آپ اسے 10,000 روپے دیتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا۔ مہینہ آیا، مہینہ گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، اب 1 مہینے کے بعد اس بندے کے اندر وسعت نہیں ہے، ابھی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری رقم لوٹا سکے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کے وعدے کے بعد، وعدہ پورا ہونے کے بعد اگر تم اسے مہلت دیتے ہو نا، تو ڈیلی جتنی رقم آپ نے اس کو قرض دی ہے نا، اتنی رقم صدقہ کے برابر تمہارے کھاتے کے اندر اللہ اجر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی عظیم بات ہے۔ آپ کسی بندے کو 1 لاکھ روپے بطور قرض دے دیں، مجبور ہے کوئی بندہ، آپ 1 لاکھ سے زیادہ دے سکتے ہیں یا اس سے کم دے سکتے ہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں نا اسے آپ اللہ کی راہ میں وہ قرض دے دیں، پھر وہ اس قرض کو اس مقررہ وقت تک نہیں لوٹا سکتا۔ وہ آپ سے اگر 1 مہینے کی مہلت مانگتا ہے نا، اگر آپ کے اندر وسعت ہے نا تو آپ اسے مہلت دے دیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ڈیلی بلا ناغہ جتنا قرض آپ نے لینا نا، اس قرض کے برابر صدقہ کرنا، یعنی آپ نے 10,000 لینا نا، ڈیلی 10,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جو اجر ہے نا، اس کے برابر اللہ تمہارے کھاتے کے اندر انشاءاللہ اجر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم بات ہے، اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ، اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمانا، اے اللہ، اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے دل تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، اے اللہ، تیرا حکم ہے کہ ڈرو، اے اللہ، ہم ڈرتے ہیں، اے اللہ، اس دن کی سختی سے، اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ، ہم تیرا عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ، گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا یوماً، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے گی، جس دن منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا، جس دن ہم اتنے کمزور اور لاچار ہو جائیں گے کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، 4 کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ اے اللہ، اس دن اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، اس کتاب خدا کی وجہ سے، اے اللہ، ہم تجھ سے، تیرے نبی سے، اے اللہ، تیری کتاب سے اللہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ، تو ہمارے ساتھ محبت فرما۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کا سبب، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال ایسے نہیں، اے اللہ، اگر پورا بدلہ دیا جائے تو اے اللہ ہم اجر لینے کے قابل نہیں۔ اے اللہ، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ پورا بدلہ دیا جائے تو ہم تیرے عذاب سے بچ سکیں۔ اے اللہ، تیری رحمت ہی ہے جو ہمیں، اے اللہ، تیرے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت ہی ہے
اے اللہ جو ہمیں سختیوں سے بچا سکتی ہے۔ مولا کریم تجھے تیری رحیمی کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ اس دن جس دن ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اس دن تو ہم سب کے ساتھ راضی ہو جا۔ اے اللہ اس دن ہمیں اپنی سختی سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے، اے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ غیرت والی، حیا والی، شرم والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ جب ہم تیرے پاس آ جائیں، اے اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جانا۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے 38 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔